بعض لوگ کوشش ہوتی ہے کہ جب میدان عرفات میں جائیں تو مسجد نمرہ پہ جائیں، لیکن مسجد نمرہ جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، 35 لاکھ بندہ ہوتا ہے، اور پاکستانی سب سے اخیر میں ہوتے ہیں، اور جو مجاہد پاکستانی ہوتے ہیں نوجوان ہیں یا بوڑھے نوجوان، وہ کوشش کرتے ہیں نمرہ میں جائیں، لیکن جو نہیں وہاں جا سکتے، اس میں یاد رکھیں خطبہ حج سننا فرض حج نہیں ہے، یہ حج کے فرائض میں نہیں ہے۔ اگر یہ فرائض حج ہوتا تو کسی کا حج نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک دیکھ کر بتایا کہ قیامت میں کیا سچویشن ہوگی، کس طرح لوگ چلیں گے، تو آپ نے وہ چیزیں فرض فرمائی ہیں جو ہر بندہ ایزیلی ادا کر سکتا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنا فرض ہے، پیدل جائے، گھوڑے پر جائے، ہوائی جہاز پہ جائے، ہیلی کاپٹر پہ جائے، گاڑی پر جائے، موٹر پر جائے، جیسے بھی ہے وہاں 9 تاریخ کو پہنچ جانا چاہیے، چاہے مغرب تک پہنچے یا مغرب بعد پہنچے، پہنچنا چاہیے وہاں۔ ویسے اتنا وقت ہوتا ہے کہ آدمی صبح چلے تو دوپہر تک وہ پہنچ ہی جاتا ہے، ظہر کی نماز وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی مسجد نمرہ میں چلا جاتا ہے، اگر تو امام مقیم ہو جو 4 رکعت پڑھائے، اگر امام مسافر ہے 2 رکعت پڑھائے، اور جتنے لوگ مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں اپنا عمرے وغیرہ کرانے والی، ان میں زیادہ لوگ ایزی جاتے ہیں، 15 دن کے لیے، 18 دن کے لیے، 8 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہ سارے مسافر ہوتے ہیں۔ مسافر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا، اگر وہ اتنی دیر جائے وہ مسافر نہیں ہے، 15 سے کم ہو وہ مسافر ہے۔ اس کے لیے مائلج ہے 91 کلومیٹر، یہ جو 4000 کلومیٹر ہے آٹومیٹکلی جو تو مسافر میں آئے گا، چاہے ہوائی جہاز پر جائے، چاہے راکٹ پر جائے، چاہے مزار پر بیٹھ کر جائے، وہ مسافر ہے۔ یہاں کاؤنٹ نہیں کرتا، وقت نہیں کاؤنٹ کرتا، پیسج کاؤنٹ کرتا ہے کتنا سفر ہے۔ تو جو مسافر ہیں انہوں نے مسافرانہ نماز پڑھنی۔ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، 4 فرض 4 پڑھے گا۔ اگر مسافر امام ہے تو مقتدی بھی مسافر ہے، 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر مقتدی مقیم نہیں، مسافر نہیں، پھر 4 پڑھے گا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی ہے۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ جب نمازیں فرض ہوئی تھی تو 2 فرض ہوئی تھی، فجر 2 رکعت فرض، ظہر 2 رکعت فرض، عصر 2 رکعت فرض، مغرب 2 رکعت فرض، عشاء 2 رکعت فرض۔ یہ بعد میں 2 رہ گئی، فجر کی 4 ظہر کی ہوگی، 4 عصر کی ہوگی، 3 مغرب کر دی گئی اور 4 عشاء کی، بعد میں چینج آئی۔ پہلے 2 ہی ہوتی تھی۔ مسافروں کے لیے 2 پر رکھا ہے اور مقتدی کو 4 پر رکھا ہے۔ تو وہاں میدان منا پہ جب جائیں گے آپ سارے مسافر ہی ہیں، کیونکہ آپ کا 18 دن کا دوسرے بتایا پیکیج ہے، تو اس میں 4-5 دن رہ جائیں گے مدینہ شریف، 11 دن رہ جائیں گے باقی۔ تو 1 دن جانے کا بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ لینا، جانے کا بھی 1 دن، آنے کا بھی 1 دن، 2 دن کے آپ کو 60 دن جیز پاؤ، تو 60 میں سے 6 دن لگا دیں، 9 دن لگے تو آپ مسافر ہیں۔ لیکن جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر مسافر نہیں، پھر پوری نماز پڑھیں گے، مقیم امام کے پیچھے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں نماز زور سے۔ یہ صرف مسجد نمرہ کے لیے یا جو خطبہ گورنمنٹ ہوتا ہے وہاں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تھا تو آپ اسٹیٹ بھی آپ تھے، گورنمنٹ بھی آپ تھے، قانون بھی آپ تھے، اصول بھی آپ تھے، سب کچھ آپ ہی تھے، تو آپ نے سب کو مسافرانہ نماز پڑھی کیونکہ آپ مدینہ شریف سے آئے۔ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بنا بھی ہوتے ہیں، کچھ وہ پیچھے کیمپ میں ہوتے ہیں، کسی کا 10 نمبر ہے، کسی کا 20 نمبر ہے، تو ان کو ایزی لینا چاہیے، وہ زور پڑھ لیں، عصر کو عصر پڑھ لیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا چاہیے تو پھر وہ چاہیے تو کر لے، اچھا کر لو، تو کوئی بات کسی سے الجھنا نہیں چاہیے۔ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے وہاں، ہم وہاں رب کی بندگی کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے قبرستان میں بندے کو دفنانے جاتے ہیں نا، اس دن سارے مفتی ہوتے ہیں، قبرستان میں سارے مفتی ہوتے ہیں، ایسے حج میں بھی سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے سارے مفتی بن جاتے ہیں، مسئلے میں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، وہ غلط بتاتے ہیں۔ تو وہاں ایزی رہیں،
اپنا پورا دن وہاں گزارنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہے، اور یہ ورد کرتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا ورد ہے، بہت بڑا ورد ہے، اور اس میں اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا اظہار ہے، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائیت، اس کی سمدیت کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ میدان عرفات کا بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا دوسری پڑھتا ہے، دوسری خود بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ وہاں ایک دن رہنا ہے، 9 تاریخ، نہ 8 کو جانا ہے وہاں، نہ 10 کو وہاں جانا ہے۔ جو 8 کو جائے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو 10 کو جائے گا وہ حاجی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی احتیاط کرنی ہے، 9 کو وہاں رہنا ہے۔ پھر وہ سسٹم بنا ہوا وہاں سب کو پتہ لگ جاتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ فائر کھولتے ہیں، ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے وہاں سے کوچ کرنا ہے، جیسے بھی آپ کے وہاں سسٹم ہوگا۔ جی میں بھی ایک دفعہ گیا تھا کسی کمپنی کے ساتھ، تو بڑا اچھا رہا جی، لیکن اس میں جو گاڑی قریب تھی نا وہ قریب بیٹھ کے دور سے چلنا پڑا۔ آج مشقت کا ہوتا ہے، غصے میں نہیں آنا۔ دیکھو جی کاروان عرفات والوں نے کہا تھا بس جی گاڑی گیٹ پھڑ کری ہوگی، بس تو آگے چلے گی۔ وہاں کی ارینجمنٹ بھی تو ہے نا، وہ کہتے نہیں یہاں گاڑی نہ کرے، آگے لے جاؤ، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایزی رکھنا ہے، نہ اپنی ٹینشن میں آنا، نہ پریشر کا شکار ہونا۔ گاڑی بیٹھیں گے اور پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے، اور مزدلفہ میں چاہے رات کو 8 بجے پہنچے، 9 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، 11، 12، 1، 2، 3، جس کے مسجد پہنچے، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ خاص مزدلفہ کے لیے ایزی رکھا ہے اللہ پاک کے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن تکبیر علیحدہ ہوتی ہے، اذان کی ضرورت نہیں، اذان ہو جاتی ہے، اذان بھی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، حرج نہیں۔ پہلے فرض پڑھیں گے مغرب کے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، سنت نفل بھی طرف بعد میں پڑھیں گے، لیکن دونوں نمازیں سے۔ اگر آپ کے ساتھ امام صاحب ہوں گے نماز پڑھنے کے لائق، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ہم کو ہر گروپ کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے آدمی، جیسے وہ میاں جی بیٹھے ہوئے، یہ روز بھی نماز پڑھو، اللہ، یہ نمازیں وہاں آئے گی، ظہر آئے گی اور عصر، 2 نمازیں وہاں آئیں گی میدان عرفات میں، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی میدان عرفات، وہ جا کے مزدلفہ پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ ہی میں جہاں عشاء اور مغرب عشاء اکٹھی کرتی ہیں، وہیں پھر پہاڑیاں آپ کو نظر آئیں گے ایسے کرتے ہیں، اور قدرت نے ایسے انتظام کیا ہوا ہے وہاں، ایسے آپ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، زمین میں ہاتھ ماریں گے تو کنکری نکلے، دیکھنے میں نہیں نظر آئے گی، جب ایسے کریں گے فرشن کنکری نکلے۔ اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اور تھیلی آپ کے پاس ہوگی یا آپ کو دے دیں گے، تو ان کو آپ کا اپنا سیٹنگ ہوگی، تو اس میں 70 کنکریاں آپ نے ڈالی، میکسیمم 70، اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتا دوں۔ 70 کنکری وہیں سے اکٹھی کریں گے، مینا سے نہیں اکٹھی کریں گے، نہ ہی جمرات میں اشکان کو مارا وہ بھی اکٹھی کریں گے، صرف اسی مزدلفہ کے میدان میں سے اکٹھی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کنکری اکٹھی کر کے بڑے بڑوں کے لیے تواضع کا سبق دے دی کہ امیر و غریب ہو ایسے زمین کھودے اور خود کریں۔ اور اگر کوئی بوڑھا باپ ساتھ ہے، بچہ جوان ساتھ ہے، تو اپنے بچ کی کنکری اٹھا سکتا ہے، بیوی کے لیے شوہر کنکری اٹھا سکتا ہے، بیوی جوان ہے، میاں صاحب ذرا کمزور ہے تو بیوی اس کی کنکری اکٹھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گروپ میں 10 بندے ہیں اور 2-3 جوان ہیں، 2-3 جوان جاتے ہیں، باقی کو کنکریاں دے آتے ہیں، 70 کوئی عرض نہیں ہے۔ وہاں ہم نے فجر تک رہنا ہے، پھر فجر کی نماز وہاں پڑھیں مزدلفہ میں، پھر وہاں سے فجر کی نماز کے بعد احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ لے آئیں گے یا مینا میں لائیں گے، یا یہ آپشن ہے۔ دوسرا یہ ایسی سیٹنگ کریں گے کہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ ایسے کرو، ایک تھیلی چھوٹی سی لے لو، باقی لاک کریں گے آپ کا سامان، ایزی ہو جائے، وہیں سے مزدلفہ سے ہی جمرات ملیں گے، وہ زیادہ ایزی رہتا ہے اگر آپ کی سیٹنگ کریں گے اس طرح جیسے بھی ہوگا۔ تو وہاں سے اگر آپ پہلے چلیں گے نا ادھر مینا میں، وہ رستے بند کر دیتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اوپر سے
چکر کاٹ کے آنا. اور اگر وہاں سے سیدھے چلے گئے مینا میں جہاں جبرات ہے تو وہاں پہلے دن سب سے بڑے شیطان کی خبر ہوگی اور اس کو 7 کنکریاں مارنی. اب جب کنکریوں کا پروسیس شروع ہونا ہے تو تلبیہ ختم. اب تلبیہ نہیں کرنا اور کنکری ان 2 انگلی سے پکڑنی ہے. ہوتی چھوٹی سی ہے, اسے پکڑی نہیں جاتی ہے ایسے جیسے کھجور ہوتی ہے نا, وہ اجوا کھجور, ایک لمبی کھجور ہوتی ہے, اس کی گوٹھی بہت لمبی ہوتی ہے. اجوا کھجور کی چھوٹی ہوتی ہے, اس کے برابر یا موٹے چنے کے برابر, یہ بھی حدیثی بات ہے. وہ کنکری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور گن کے رکھ لیں 7 کنکری, جو کہ 70 یا 10 کر لیں. اس کو مس بھی ہو سکتی ہے, گر بھی سکتی ہے. اور جب کنکری میں بسم اللہ اللہ اکبر ایسے کر کے مار, جیسے چلو میں بات نہیں کرتا جی لائیو پروگرام پھر علیحدہ بتا دوں. اچھا ایسے کہ بسم اللہ اکبر, ہر مرتبہ اللہ کا نام لینا ہے اور ان 2 انگلی سے کنکری مارنی ہے. اور اب تو شیطان بڑا طاقتور ہو گیا. پہلے شیطان کمزور تھا اتنا سا اور بڑے بندے مرواتا تھا. اب شیطان بڑا چوڑا ہو گیا, جتنا وہ لے کر یہاں تک چوڑا ہے شیطان. اب شیطان کو پریس کر کے چوڑا کر دیا, بندے پریس ہونا بچ گئے. پہلے بندے پریس ہوتے تھے, شیطان چھوٹا سا تھا. ابھی تو خوبصورت بڑا وہ بڑا چوڑا بنا ہوا ہے اور اس کو جہاں سے کھڑے کر ماریں گے اس کو شیطان کو کنکری مارنی چاہیے, اس کو لگے گا تب اس کو پتہ لگے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روکا تھا تو انہوں نے مجھے مارا تھا, تو ان کی اولاد مجھے مار لی. یہ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی. جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آپ لے گئے نا ان کو میدان منا میں, تو رسی تھی, چھری بھی تھی, جیسا آتا ہے کہ اسرافی المنا میں انی اسبق فانظر ماذا ترى, what's your opinion, I want to slaughter you. اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا حضور حاضر ہے بیٹا, کر دو قربان. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے تو شیطان آ گیا بی بی صاحبہ کے پاس. بی بی صاحبہ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے؟ نے کہا وہ بچے کو ذبح کرنے گئے. کہتے نہیں وہ کام گئے, وہ کام گئے یعنی ذبح کرنے گئے. یہ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتے اس کے رب نے کہا اس کو ذبح کر دو. تو بھائی صاحب فرمائے ٹھیک ہے, اگر رب نے کہا تو ٹھیک ہے. سے کچھ مائی صاحب نے کہا اگر رب نے فرمایا کو ذبح کر دو تو اسماعیل قربان ہے. تو پھر آپ نے اس کو شیطان کو مارا تھا. تو یہ بڑے بڑے مرد مجاہد پہلوان اور جنرل اور کمانڈر ان چیف اور جناب علی وہ صدر اور وزیر اعظم, اس پیاری بندی جو اللہ کی بندی سے بیٹا قربان کر اس کی نقل میں کنکری مار پھر اسماعیل کو آگے جا کے ٹکر پڑا چھوٹے کو. کہاں جا رہے تھے ابو؟ کہتے کام جا رہے. اور نہیں تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں, ان کے رب نے کہا ہے. فرمایا اگر رب نے کہا ہے تو میں ذبح ہونے کو تیار ہوں, مجھے کوئی اس میں ڈر نہیں ہے. پھر اس کو کنکری ماری. پھر ابراہیم علیہ السلام کو آیا, ان کو کنکری ماری. اچھا ان کے آواز آنی چاہیے بیٹا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. اب وہ جو 3000 4000 سال پہلے 3 مقام پر شیطان کو ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے اور ان کی ابراہیم السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اماں جیزو نے کنکریاں ماری تھی. آج 10 تاریخ کو اس میں پہلے شیطان بڑے کو کنکریاں مارنا ہے. وہ یاد تازہ ہونی ہے. پھر آنکھیں بند کر کے نقشہ بنائیں گے. کب وہ وقت تھا, کوئی سہولت نہیں تھی, پہاڑیاں تھیں اور پانی کا وہ ہینڈ پمپ بھی نہیں تھا
اور کیا عجیب سا سما تھا، کتنے عظیم لوگ تھے وہ کہ جن کو کوئی سہولت نہیں تھی، اللہ کی بندگی میں وہاں جا رہے تھے. تو ان کی یاد میں پہلے دن بڑے شیطان کو مارے، ان کی یاد تھا، اور شیطان کو مارنے کے بعد پھر واپس آتے. باقی دو کو کچھ نہیں مارے، وہ پہلے خبر لے. جب وہاں سے میدانے پھر کیا کریں گے یہ کمپنی والے، آپ کے کاروان عرفات والے کیا کریں گے، یہ آپ کو ایزی راستے سے لے کے کیمپ میں آ جائیں گے یا قربان کا لے جائے گا، جیسے آپ کو قربان کریں گے. کیونکہ بڑے شیطان کو مارنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے قربانی. یہ آپ سے پیسے لے لیں قربانی کے، خود کریں گے. یہ ایک چیپٹر لینا ہے کیسے ان کا تسین ہے. جو آدمی علم کے معلومات کے لیے جانا ضروری ہے. جو آدمی حکومت کے پیکج پر جاتے ہیں وہ اپنی قربانی خود کرے تو اچھے رہتے ہیں. قریبی میدان بنا ہے تو قربان کا اسمرن روز ہے، وہاں جائیں، وہ 7 بندے دے اونٹ خرید لیں، 7 قربانی ہو جائے. اور اگر وہاں کے راچی بینک جو کہتا ہے کہ قربانی 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 10 بجے 10 بجے 10 بجے قربانی، 35 لاکھ کسائی ہونی چاہیے اور 35 لاکھ چھریاں ہونی چاہیے. پھر 35 لاکھ بندے بکرے ذبح ہو گئے نا 10 بجے. تھوڑا سا ایزی کریں اپنی اکاؤنٹ پر بھی، کہیں بھائی دیکھو بھائی پیسے جمع کراؤ بینک میں، 10 بجے ہو جائے، 11 بجے ہو جائے، 12 بجے ہو جائے، 1 بجے ہو جائے، 2 بجے ہو جائے، قربانی ہو جائے گا. فکر نہ کرو، سب کو 10 کا ٹائم دے. یہ زیادتی ہے قوم کے ساتھ. کیونکہ احرام کھلنے سے پہلے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہے. نمبر 1 شیطان کو مارنا ہے، دوسرا سٹیپ ہے قربانی کرنی ہے، تیسرا سٹیپ ہے حلق کرنا ہے، ٹیٹ کرانی ہے، پھر احرام کھلے گا. یہ ترتیب ہی ہے، ترتیب. یہ مینا کے میدان کی ترتیب ہے. مزدلفہ سے واپسی، پھر وہاں شیطان بڑے کو مارنا، پھر کیمپ میں آنا، پھر قربانی کرنے جانا، پھر ٹینٹ کرانا، پھر ایزی ہو جانا. یہ 10 طریق کا فرق ہے. اسی 10 طریق کو ایک فرض ادا کرنا ہے جو بہت بڑا فرض ہے. جیسے میدان عرفات والا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں طواف زیارت. وہ اتنا بڑا فرض ہے کہ بیان سے باہر ہے، کسی صورت میں معاف نہیں. نہ عورت کو معاف ہے، نہ مرد کو معاف ہے. چاہے غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، سب کو طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. اب اس کی جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر شادی شدہ آدمی طواف زیارت نہیں کرتا، نکاح اس کا قائم ہے، بیوی اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا حق نہیں لے سکتا، اس سے کہ زوجی ادا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، قطعاً حرام ہے. ایسی عورتیں جو ہیں طواف زیارت کے بغیر واپس نہیں آ سکتی. اس لیے عورتوں کو اپنے ایام جو ان کا خیال رکھنا پڑے گا. بعض ہماری بہنیں وہ ٹیکے لگا لیتی ہیں، وہ ٹیکے لگانے سے کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ نیچر کے خلاف کام کر لیتی ہیں، پخانے لگ جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتے ہیں، چلنا پھرنا بیچاری رہ جاتی ہیں، وہ کام رہ جاتے ہیں. اگر ایسا وہ ہوتا تو حدیث میں رسول پاک نے فرما دیا ہوتا کہ عورتوں کو یہ دن آتے ہیں، ان دنوں کوئی وہ گولی وولی کھا لیا کرے. ہمارے بچیاں بچے سادہ سے لوگ ہیں، ہمارے خواتین بیچاری شدید شادی ہوتی ہیں، وہ دوائیاں وہاں سے کھاتی ہیں تاکہ وہ، ان کی اصل میں بات ہی ہوتی ہے، ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ میں ادھر آئی ہیں تو ہمارا سارا وقت تیری بندگی میں گزرے. اس لیے خواص کے ساتھ وہ بیچاری خواتین سے جاتی، لیکن وہ ریئیکشن ہو جاتے ہیں، ریئیکشن ہو جائے دوائی کا، بخار ہو جائے گا، مشکل لگ جائیں گی، بڑی مصیبت بن جاتی ہے. تو اگر ان کو اپنے ایام یاد ہیں اور پتہ ہے کہ 12 تاریخ تک ہم نے رہنا ہے اور ہماری فلائٹ ہے 14 تاریخ کی، اب ان کو پیریڈ آ گئے میدان عرفات میں، میدان مینا میں پیریڈ میں عورتیں رہ سکتی ہیں. عورتوں کے حج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں پیریڈز آ گئے ہیں، حج کو کچھ نہیں ہوتا، حج ادا ہو جاتا ہے. حج میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام، مزدلفہ وغیرہ جانا. اور طواف زیارت عورتوں کو بھی معاف نہیں. اگر عورتیں طواف زیارت نہیں کریں گی تو پھر ان کو بچنا پڑے گا اپنے شوہر سے. جب تک وہ طواف زیارت نہیں کریں گی، اب یہ پابندی ختم نہیں ہوگی.
وہ ان دنوں میں کریں گے دوبارہ پھر جائیں، کسی وقت بھی معافی نہیں. بس فلائٹ ہو گئی، وہ وائزان والے 2 مہینے کہتے ہیں چلو واپس ہو گئے، میری بیوی نے تو آف کرنا ہے تو بھائی چلو آپ کا پیکج اتنا تھا. اب وہ بغیر تو زیارت کی آ گئی. اب وہ بیچاری اپنے گھر میں پریشان ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. اب کیا صورت ہوگی؟ اب پھر کہیں عمرہ کرنے جائے گی، پھر وہ تو پھر زیارت کی قضا پوری کرے گی، پھر اور اپنے مرد کے لیے جائے گی. اس لیے اس میں میری بہنوں کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ ایام کی جو صورت ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ طواف زیارت فرض ہے، عورتوں پر بھی ہے مردوں پر بھی. یہ اللہ پاک کا حکم ہے. اس نے اپنی حکمت سے سارے کام کیے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ بندے میرے بندے بھی رہیں، یہ مشقت میں بھی رہے، مجھے یاد بھی کرتے رہے اور ان کو دھیان رہے تو آف کرنا ہے تو آف کرنا ہے. تو اور جب یہ تو ردم ہوگا تو آف کرنا ہے تو آف کرنا ہے تو ہر وقت اللہ کی یاد میں کیا اس نے محبت بڑا کام کیا ہوا. تو 10 تاریخ کو جب یہ سارے کام کر لیں گے، بڑے شیطان کو مار لیں گے، یعنی پھر قربانی کر لیں گے، حلق کر لیں گے، احرام اتار دیں گے، پھر ایزی ہو کے جائیں گے. یا ایسے اجزاء کپڑے پہنے ہوئے اس حالت میں طواف زیارت کریں گے. اور طواف زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہے بابا. اوپر 4-5 منزلیں بن گئی، جو مرضی کر لیں، نیچے کر لیں، اوپر کر لیں، اوپر کر لیں، اوپر کر لیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بیوی کی جگہ اس کا شوہر کر لے، یہ نہیں ہوتا. شیطان کو مارنے میں ہو جاتا ہے کہ بیوی بیمار ہے، چل نہیں سکتی، ماں بوڑھیا ہے، وہ پہنچ نہیں سکتی، تو اس کی نمائندگی ہو جاتی ہے. لیکن طواف زیارت میں کسی کی نمائندگی نہیں، نہ میدان عرفات میں نمائندگی ہے اور نہ ہی طواف زیارت میں کسی کی نمائندگی. وہ اپنا اپنا کرنا ہے، حاجی اپنا. یہ نہیں ہے کہ میاں جی کا مجھے کہیں پتر میں بوڑھا بندہ تو میں عرفات نہیں جا سکتا، میں نہ رہنا تو میری تھاندے ہو جا، حاجی نہیں ہوگا میاں جی کا. چاہے اس کو ریڑھی پر جائے چاہے قدم اٹھا کر جائے، وہاں پہنچنا ہے. ایسے میدان عرفات کے بعد مزدلفہ آنا اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا، ہر کو کرنا ہے. اگر 10 تاریخ کو کر لیں آپ تو بہت ایزی ہو جائے گی، فکر ختم ہو جائے گی. اگر 10 تاریخ کو نہیں ہو سکتا تو 11 کر لیں، 12 کر لیں. اور 12 تاریخ وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، اور اگر نہ نکل سکے پھر 13 کو بھی نکلے. اور 13 کو یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ زوال سے پہلے نکل سکتے ہیں. لیکن 12 تاریخ کو زوال کے بعد انتری مارنی ہے، 11 کو بھی زوال کے بعد انتری مارنی ہے. اور پہلے دن کوئی زوال نہیں ہوتا. پہلے دن میدان مزدلفہ سے آئیں، سیدھے جبرات میں جائیں، بڑے شیطان کو ماریں، یہ کام مکمل ہو جائے گا. اب جب 10ویں دن یہ کر لیا، قربانی کر لی، جامت کرا لی، اسی کپڑے پہن لیے، طواف زیارت کر لیا، اب خیمے میں رہیں، مزے سے رہیں. اور جب اگلا دن چڑھے تو جب سوال کا وقت ختم ہو جائے. اور آپ نے بہت محبت کی ہے اپنے آپ سے اور کاروان والوں سے محبت، انہوں نے آپ سے محبت کی ہے. آپ کو وہ جناب میری باقاعدہ جھنڈے کے سارے جائیں گے اور آگے پیچھے ان کے اپنے ورکرز ہوں گے اور آپ کو پہچان کی ہوگی، آپ کو بیلے لگائیں گے، ہاتھ ڈالے ہوں گے اور کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. بالکل ایزی ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ آپ کو لے کر اس کو جائیں گے. جب آپ دیکھیں گے بھی ہمارے جتنے بھی قافلے کے لوگ ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو پھر 11 تاریخ کو پہلے جمعہ کو ماریں گے، شیطان کو ماریں گے، رمی جماعت سے کہتے ہیں، روڑے ماریں گے 7، اللہ بسم اللہ اکبر بسم اللہ اکبر، اور ایک ہی کر کے مارنی ہے. تو کسی نے کٹھی 7 مار دی نا تو ایک کاؤنٹ ہوگی، وہ مارنی ہے ایک 7 گرنی ہے. پھر دوسرے اور جب 11 تاریخ کو جانا ہے تو پہلے شیطان کو مارنے کے بعد پھر خانے کا بھی منہ کر کے دعا کرنی، جو دل میں ہے دعا کرنی، اچھی باتیں اس سے مانگنی ہے. اس سے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اور خاص طور پر یہ دعا ضرور کریں میرے پیارے بھائیوں کہ جو رہتے ہیں شاد باغ چین اسکیم کے پاس بھگوان پورا مکھن پورا یا یہ ڈیفینس کے قریب ہے، اسٹیشن قریب ہے، اس آج یہ بھی دعا کرے یا اللہ یہ جس نے ہمیں درس دیا تھا، آج کے ارکان بتائے تھے، ہفتے کو چین اسکیم میں اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتے کو مغرب کے بعد عشاء تک. یا اللہ ہمیں وہاں جانے کی توفیق دا. کیوں؟ وہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں باتیں جو ایزی بنیادی باتیں ہیں. وہ فضل تعالیٰ
لوگ عالم ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو دعاؤں کے ساتھ اپنی صحت کے لیے، بیوی کی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے، محبت کے لیے یہ دعائیں کریں. اور وہاں خصوصی طور پہ ایک دعا کریں گے، اللہ ہم میاں بیوی میں پکی محبت رہے. کیوں کہ یہ اگر میاں بیوی محبت سے رہیں گے تو بچے اولاد اچھی ہو. اولاد انہیں کی خراب ہو جاتی ہے جو میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. پھر یہاں تک ہوتا ہے 6 بچے ہیں، 3 ابے کی طرف 3 امی کی طرف، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اولاد جو ہوتی ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، دونوں کے پانی سے بنتا ہے بچہ. جتنا حق باپ کا اتنی ماں کا ہے. اگرچہ ماں میں تھوڑی سی اللہ پاک نے زیادہ فرمایا ہے، ایک حصہ ماں کا، پھر دوسرے حصہ ماں، تین حصے ماں کا حق ہوتا ہے، اور چوتھے جا کے باپ کا حق ہوتا ہے. جب یہ دونوں صحیح رہیں گے اولاد بھی صحیح رہے گی. اپنی اولادوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ سرمایہ ہوتا ہے. کیونکہ اولاد اگر اس کی نیک ہو جاتی ہے تو امام احمد بن حنبل نے سنن ابن ماجہ میں حدیث لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 509 میں حدیث آتی ہے، اور مشکات شریف میں صفحہ 252 پر حدیث آتی ہے. برکات المفاتی میں مولا علی قاری نے اس کو نقل کیا ہے. مجمع زویل میں جلد صفحہ 210 میں حدیث آتی ہے کہ جس سے پیچھے نیک بچہ چھوڑا اور مر گیا، اور جب وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا اللہ میرے باپ کے درجے بلند کر دے، میں نے 2 دفعہ قرآن شریف پڑھا ہے، میں نے 1 لاکھ دفعہ دوسری پڑھا ہے، یہ سارا میرا جتنا بھی میں نے نیکیوں کا امپار ڈھیر لگایا ہے، مگر کہ آن لائن میرے باپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دے. جیسے آن لائن پیسے جاتے ہیں، لاکھ 2 لوگ آ جاتے ہیں، میرا زیادہ بھی آ جاتے ہیں. ایسی آن لائن جو دعا ہوتی ہے وہ آن لائن اس کے روحانی اکاؤنٹ کے اندر چلی جاتی ہیں، اس کا گریڈ، اس کا خزانہ بڑھ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ کر بتایا، تمام انبیاء نے سن کر بتایا، اور ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ کر بتایا، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، کیا کچھ ملتا ہے، سب کچھ دیکھ کے بتایا. تو آپ سرکار فرماتے ہیں میں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کا درجہ بلند کر دیا ہے. تو وہ بندہ اللہ سے ٹاک کرتا ہے، یا ربی اننی ہاذہ، یا اللہ میرا تو بیلنس یہاں تھا، یہ میرا بیلنس کیسے بڑھ گیا ہے؟ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، اے میرے بندے تیرے پتر نے دعا کی ہے، میں نے تیرا بیلنس بڑھا دیا. تو آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں چلی جاتی ہیں. بینکنگ آن لائن میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سب مانتے ہیں، انگریز مسلمان سب مانتے ہیں آن لائن پیسے آ جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، چونکہ روحانیت نظر نہیں آتی، پیسے نظر آ جاتے ہیں. اور ایمان بھی لگایا بھی اچھا ہوتا ہے، اللہ میں نظریں تو مانتے ہیں، ایسی ہمیں وہ اوپر سے آتا ہوتا نظر کچھ نہیں آتا، انویزیبل چیزیں. یہ ہمارے آقا باپ فرمانے سے ہمارا ایمان ہے. تو اولاد تب اچھی ہوتی ہے جب ماں باپ میں سلوک ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اور نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں سے پوری دل سے بڑھ اچھا سلوک کرتا ہوں. بیوی ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہوتی ہے، النکاح نصف الایمان. لیکن یاد رکھیں جنت ماں کے پاؤں سے، بیوی کے پاؤں سے نہیں. وہ ایمان کا تحفظ کرتی ہے اور جنت ماں کے پاؤں سے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اس لیے جنت میں جانے کے لیے ماں کے ساتھ بھی طلب برقرار رہنا چاہیے. نا شادی کے بعد ماں کو دیکھ کے گھر سے نکال دیں، پھر حج کام نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو، آج کام نہیں آئے گا. جتنے مرضی بند آج کر لے، اگر ماں ناراض ہے تو آج کام نہیں آئے گا. اس لیے اس کو کہا تمہاری ماں کے پاؤں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اسی ان کے ساتھ کلوز ریلیشن ہونے چاہیے. اگر بچے 5 ہیں تو ماں نے علیحدہ مکان بنا دیا ہے تو ٹھیک ہو رہے نہیں ہے، ان کو ملے، خدمت کریں، ان کی خدمت مرنے کے بعد بھی یہ زندگی میں بھی ہے. تو اچھے ماں باپ جو ہوں گے اچھی اولاد کا ذریعہ بنیں گے، اور نیک اولاد ہوگی تو ان کا خزانہ بنے گا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق 11ویں دن پہلے شیطان کو ماریں گے، پھر درمیان شیطان کو ماریں، پھر دعا کریں. پہلے کے بعد بھی دعا کریں گے، دوسرے پر بھی دعا کریں، جتنی لمبی مرضی دعائیں کریں. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جائزہ چیزیں مانگنی ہیں، جائزہ چیزیں مانگنی، نجائز چیزیں نہیں مانگنی. وہ بندہ خود ہی سمجھتا ہے کون سی جائز ہے کون سی جائز ہے.
تیسرے شیطان کو جب مارنے وہاں سے نکل جانا ہے، وہاں اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہاں بھی دعا جو ہے شیطان کو مارنا تو اس آگے جا کرنی ہے تاکہ کہیں پیچھے رس میں آ کر بندہ گر نہ جائے، اور تیسرے شیطان کے وہ جب کنکریاں مارنی ہے پھر وہاں سے ایزی اپنے خیمے میں آ جائے، آرام کرنا ہے۔ وہاں عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، اور وہ ادھر نہ جائیں، وہ جو نیا کیا نام بتایا، عزیزہ نہیں جانا، عزیزہ نہیں جانا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا وہ کرے بابا جی۔ جب اتنے پیسے لگا کے کپڑے اتار دیے، کفن پہن لیے، پھر عزیزہ جانے کا مقصد ہے محبت کرنا پھر حضور پاک سے بھی۔ آپ تو وہیں رہے، آپ تو وہیں رہے، اور تکلیف آج ہم تکلیف برداشت کریں وہ راحت کا سبب بنے گی۔ پہلے تکلیف آتی ہے، زمین کو جب ہل چلتا ہے نا اس کا سینہ چیر دیا جاتا ہے، پھر جب اس پر بیج پھینکتے ہیں، ساگے پھیرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر پھل پھول نکلتے ہیں، پھر کمال ہو جاتے ہیں۔ ایسی یہ محنت ہے، آج محنت کرنا، کسرت کرتے ہیں، لفظی محنت کسرت اور ارادہ، رات اور کسرت کے ساتھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازش عنایت ہوتی ہے۔ تو رات عزیزہ جانے کی وجہ وہی مینا میں رہے، پھر مینا میں جب 12 تاریخ کا چاند سورج طلوع ہو کا ناشتہ کرے، گفا لگا تو اس میں کر لیں، بغیر گفے کے تب کر لیں، کوئی نہیں۔ اور پھر جب زوال کا وقت آئے 12 تاریخ کو تو زوال کے وقت میں کنکریاں ماریں، یہ عزیزہ لے جائیں، عزیزہ چلے جائیں، اور اگر آپ کو مکہ ٹاور ہے تو وہاں چلے جائیں، اب آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے نہیں نکلا مینا سے تو بھی 13 دن میں ہیلا نکل گا، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایزی رکھیں گے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا آپ کو بڑا خوبصورت پیکیج دیں گے انشاءاللہ۔ بندے اچھے لگتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، یہ تو وہ سفر پتہ لگ گیا۔ ایک بندے کی بڑی تعریف کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تعریفیں کرتا ہے، سفر کیا اس کے ساتھ کبھی تو نے؟ سفر تو میں نے کبھی نہیں کیا۔ پہلے سفر کر لو پھر کیا کرتے، وہ سفر میں غصے میں بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی سسٹم ہو جاتا ہے، پھر امتحان ہوتا ہے آدمی کا۔ وہ جو سفر میں اخلاق سے رہے اور سفر میں تکلیفوں کے ساتھ دینے والوں بہترین انسان ہوتا ہے۔ تو پھر یہ آپ کو عزیزہ لے جائیں یا ادھر لے جائیں، حج مکمل ہو گیا۔ اب جتنے وہاں رہیں گے خوش نصیبی ہے۔ اور مردوں کے لیے طواف وداع واجب ہے، عورت کے لیے واجب نہیں، کیونکہ اس کو گرنا آ جاتے ہیں اور دن اس کو رخصت ہے، لیکن اگر ایزی ہے تو پھر اس کو بھی واجب ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، جن کو افاقی کہتے ہیں، تو ہم ادا کریں گے اور اللہ کی برکت زیارت کریں گے۔ اللہ بار بار دکھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ پہلے مدینہ شریف آ جائیں تو اس کا علیحدہ چیپٹر ہے، اگر یہاں سے جائیں گے اس کا علیحدہ چیپٹر ہے۔ وہ کیا چیپٹر ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف جانا ہے۔ واہ واہ، اب ان کی طرف جانا ہے جن کے صدقے مسلمان ہو، جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اللہ کو لاکھ بندہ ایک مانے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول نہ مانے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا فرض ہے، صرف رسول نہیں آخری رسول ماننا فرض ہے۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، انکنڈیشنل محبت ہے، وہاں غیر مشروط محبت، اور کسی کا وہاں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انسان اسے نکر سے نہیں اسے نکر سے نہیں لائے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ کی بارے سچا پکا عقیدہ ہوگا اور پھر آج کا بھی مزہ آئے گا، اور آج کے بعد پھر چلیں گے مدینہ شریف۔ الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ابن کثیر نے لکھا ہے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر آتے ہیں اور ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا ہے قیامت تو اس کی باری نہیں آنی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کا
کرم ہے اللہ پاک پر کرم ہے کہ جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں پھر آتے کے ساتھ پھر ہم فرشتوں سے زیادہ مزاج ملا ہوا ہے. فرشتہ ایک دفعہ آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا، اور آپ اور میں بار بار جا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنا اعزاز اللہ تعالیٰ نے کہا. اب وہاں کے جو آداب ہیں نا، ان آداب کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، میں نے مدینہ منورہ کو حرم بنایا. یہ آپ کا اختیار ہے. اور فرمایا کہ یہ مکہ مدینہ منورہ گندگی کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو نکال دیتی. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بیعت کر لو. مسلمان ہو گیا، بیعت کر لی. انا عرابیہ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصاب عرابیہ فاتح بالمدینہ دے فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول محمد اقلنی ببیتی فابا. بندہ گیا مدینہ شریف، آپ سے کہا کہ بیعت، اس کو بخار چڑھ گیا. بخار کہنا حضور میں بیعت چھڑی تک میں آپ کی بیعت چھوڑتا ہوں. میں بیعت نہیں چھوڑتا. آپ نے انکار کر دیا، میں نہیں آپ کی بیعت توڑتا. نہیں حضور میں نے جانا، میں بیعت چھوڑتا ہوں. وہ یہ باتیں کرتا کرتا مدینہ شریف سے نکل گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ منورہ ایک بھٹی ہے، جیسے لوہے کی میل بھٹی نکال دیتی ہے ایسے مدینہ منافقوں کو نکال دیا اس کو. تو مدینہ شریف ایسی بستی ہے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مدینہ منورہ میں آئے اور مدینہ منورہ میں آ کے، یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من صلی فی مسجد 40 صلاۃ، جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے وداؤٹ بریک، فجر زور اثر مغرب عشاء، فجر زور مغرب عشاء کنٹینیوس کنسیکٹیولی پڑھے، تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا. فرمایا برأتم من النار برأتم من العذاب وبری من النفاق. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، اس کو عذاب جہنم سے بچائے گا، اور اللہ کریم اس کو منافقت سے بھی آزادی عطا فرمائے. 40 نمازیں یہ آپ دنوں پوری ہوتی ہیں. پتہ نہیں آپ نے کتنی پڑھی ہے. 8 5 40 یہ حدیث میں آتا ہے. انس روایت کرتے ہیں، اور یقین حدیث میں آتی ہے. مسند احمد مجمع زوائد الترغیب والترہیب کنز المال، علامہ مہدی لکھتے ہیں کہ جو 40 نمازیں وہاں پڑھے گا اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. اور پھر آپ نے فرمایا من زار قبری وجب الشفاعت، جس سے میری قبر انور کی زیارت کی، اس سے میری شفاعت واجب ہو جائے. اچھا اب یہ لفظ ہے من زار قبری، جس سے میری قبر کی زیارت کی، وجب الشفاعت، اس پر میری شفاعت واجب ہے. یہ دیکھیں یہ لکھیں اس میں، اب دیکھ رہے نا، یہ ہے زیارت، اس کو زیارت کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نہیں. اچھا وہ تو نظر نہیں آتی کب سے، اندر اس کے غلاف چڑھا ہوا قبر انور کا، پھر جالشی لگی ہوئی، سراغ چھوٹے، غور سے دیکھیں، پھر لگتا ہے کپڑا چڑھا ہوا ہے. جیسے ہم اسلام حجر کرتے ہیں، ہاتھ منہ لگ گیا چوم لیا، ہاتھ لگے لگا لیا، کپڑا لگا کے آپ کپڑے کو چوم لیا. اب وہ وہاں نہ پتھر نظر آتا ہے، نہ نکا نظر آتی ہے، نہ جسمت کا گولا نظر آتا ہے. دور سے ایسے کر لیتے، ٹھیک ہے، اسلام ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی چاہے کبشی نظر آئی یا نہ، حاضری ہوتی ہے نا، حاضری سے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وہ حاضری دیں گے اور نیت کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہے. اور وہاں 3 قسم کے آپ کو ملیں گے بندے. غصہ نہیں کرنا، آپ بچ کر گئے ہوئے آدمی، غصہ نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ایک کہے گا، پوچھیں گے ماذا حضرت قبر نبی ماذا حضرت رسول اللہ حضرت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. طبیعتیں جیسی ماری تھی نا، غصے والی، نرمی والی، پولائٹ، یعنی اگریسو بندے یہاں بھی ایسے ہی ہیں. تو جو وہاں کھڑے ہیں
خدمت گزار وہ تنہا جا رہے ہیں بیچارے. وہ ڈیوٹی ہے جیسے چوکی دار کی ڈیوٹی ہے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں کسی کو کھڑے نہیں ہونے دینا. تو وہ اپنے توجہ کر کے سلام کریں جی. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. اور آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے سلام کرتا ہے من صلی علیہ صلاۃ صلیت علیہ میں اس کو جواب دیتا ہوں. اب تھوڑا سا غور کریں. میں اردو جانتا ہوں, میں اردو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ السلام علیکم. آپ عربی جانتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, اس کو انگریزی آتی ہے. ایسے سلیکٹ یو ایسے سلوٹ یو تو انگریزی میں کہتے ہیں, تو حضور کو انگریزی آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4, اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے مطابق بھیجا. ہر نبی ایک قوم کے تھے, قبیلے کے تھے, شہر کے تھے, بستی کے تھے, ملک کے تھے. ہمارے نبی سے سارے جہانوں کے نبی ہیں, تو سارے جہانوں کی بولیاں آپ کو آتی ہیں. درختوں کی بولیاں آتی ہیں, جانوروں کی بولیاں آتی ہیں, اونٹوں کی بولیاں آتی ہیں, چڑیا طوطے کی بولیاں آتی ہیں, انسانوں کی بولیاں بھی آتی ہیں. آپ بولتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. اور جو آپ کے پاس اگر سلام کرتا ہے اس کو جواب دیتا ہوں. کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو دن رات کہتا ہے الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی. مزاق کھڑے ہو کے سلام کریں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور سلام تو ہم نے کر لیا, اب دعا کدھر کیسے کریں؟ میں جن کے پاس ادھر کر کے دعا کروں, پوچھ نہ کرو ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا فرماتے تھے صحابہ کے منہ کر کے. اور میرے پیارے بزرگوں دوستوں, اکارڈنگ ٹو دی نالج آف اسلام دعا کا قبلہ آسمان ہے, خانہ کعبہ دعا کا قبلہ نہیں ہے. قبلہ کعبہ جو ہے وہ نماز کا ہے. قبلہ کعبہ جو ہے وہ نماز کا ہے. نماز دعا کا قبلہ آسمان ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک عربی آیا, اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں برس رہی, دعا کیجیے. آپ لوگوں کی طرف منہ کیا ہوا ہے, رخ مبارک, اس مبارک جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہے. آپ نے ادھر ہی رخ زیبا مبارک فرما کے دعا فرما, اور ادھر چہرے پر ہاتھ پھیرے, ادھر بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے. امام بخاری فرماتے ہیں 8 دن بارش برسی, 8 دن. پھر اگلا جمعہ آیا, پھر وہی شریف کو ہو سکتا ہے حضور پہلے خشکی میں مر گئے تب ڈوب کے مر رہے ہیں, تو آپ فرمائے اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے, روک دے. تو آپ نے پھر دعا پھر اللہم حوالینا ولا علینا, ایسے انگلی پھیری, اللہم حوالینا ولا علینا, یا اللہ ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا. ایسی انگلی پھری بادل ختم ہو گئے. جیسے چاند کو انگلی پھری تو 2 ٹکڑے ہو گئے, ایسے بادل انگلی پھری درمیان سے بادل اڑ گئے, دائیں میں بارش ہوتی رہی. تو آپ نے ڈوگی تو منہ کر کے دعا پڑھی, لیکن آپ نے انہیں سنا نہیں ہے, کیونکہ آپ اردو ہیں وہ عربی ہیں, اور جو وہاں کھڑے ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں, کہتے ہوتے ہوئے اردو ہیں. بنگلہ دیشی ہیں بیچارے, کوئی سری لنکا کے ہیں, کوئی پاکستانی ہیں, انہوں چپا پہلے تو عربی لگتے ہیں. عربی لفاظ بہت اچھا, کیا نبی پاک کا لباس, کیا سبحان اللہ سبحان. تو آپ نے سلام کرنا ہے, اور سلام جب کرنا ہے تو ساتھ دعا بھی کر لو. یا رسول آپ کے در پر آئے ہیں اور مہربانی کریں, پھر اگلے ساتھ بلا رہے ہیں, میرے بچوں کو بھی بلا رہے ہیں. یا رسول جب تک میں زندہ رہوں آپ کے در پر آتا ہوں سلام کرتا رہوں, میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. الوارت سے گیا بھی بات سمجھتا, وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. آپ نے سنا ہے جب قبرستان جاؤ تو وہاں جا کہنا چاہیے السلام علیکم یا حال کی بول, سنا ہے؟ اچھا کرتے ہیں تو سلام تو ان کو کیا جاتا ہے, سنتا ہو سب سنتے ہیں جی, تو اسی طرح سلام کرتے ہیں. تو جو یہ سنتے ہیں تو وہ نہیں سنتے جو سارے توجہ سنانے کے لیے آئے. اور میں جو مجھے سلام کرتا اس کو جواب ہی دے. کیا خوش نصیب آدمی ہوئے جن کو ایک بندہ کہتے نام میں ایم پی نے ملا اور میں نے یہاں کھڑوں کو سلام کی تھا. واہ واہ, ایم پی کو سود ہو ایم پی ہے, تیرے سلام کا جواب دینے والے ایم پی ہے. اور وہاں کون امام الانبیاء, السلام علیکم یا رسول اللہ, وعلیکم السلام زید, وعلیکم السلام ذیشان, وعلیکم السلام عثمان, وغیرہ نام لیتے.
جواب دیتے ہیں. وہ کتنا خوش ہے جس کو آپ کا سلام آ جائے. پھر یہ یاد رکھیں, یہ میں ضرور بات سننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا اللہ مدینہ شریف دکھا دیں. اچھا ٹھیک ہے, حاضری ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں, وہ پیچھے نماز پڑھی, پیچھے سے گھر, پیچھے پیچھے سے ہوٹل چلے گئے. تو لینے گئے تھے, جن کے پاس آئے ہیں ان کو تو ملو. کمپنی والوں کہہ دینا, ان کو کاروان کو کہہ دینا جناب ہم نے ایزی رہنا ہے, ہم تو جب نماز پڑھ کے ہوٹل میں آنا چاہا گے نا تو پھر سلام کر کے نکلے. ظہر اثر مغرب وہیں پڑھے, سلام کر کے نکلے. عشاء پڑھے, سلام کر کے, فجر پڑھے, سلام کر کے, بار بار سلام کرے, بار بار سلام کرے. کیا خبر, وہ سلام وہی بخشش کا ذریعہ بنا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہاں جائیں گے. اور وہاں پاک رہنا ہے, صاف رہنا ہے, غسل کر کے خوشبو لگانی ہے, اور وہاں جا کے نفل پڑھنے ہیں, اور پھر نفل کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا, تحفے کے طور پیش کرنا ہے, اور سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں اختیار کرنی. اور یہ میرے دوستوں یاد رکھنا, مدینہ منورہ کے کھانے میں اعتراض نہیں کرتا, کبھی اعتراض نہیں کرتا. کیوں؟ واقعہ پاک شہر کا کھانا ہے. اگر طبیعت میں پہنچا جائے ٹھیک ہے, ایزی رہے. یہاں بھی تو ہے نا, کوئی دوست دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے, کھانا فرض نہیں ہے. آپ کے جہاں میں نے دعوت قبول کر لی ہے, میں تھوڑا سا پرابلم ہے, میں پانی پی لیتا ہوں, تو تھوڑا سا کھا لیتا ہوں, تو ایزی رہتا ہے. تو وہاں کی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا, بندوں پر اعتراض نہیں کرنا, وہاں گلی محلے پر اعتراض نہیں کرنا, کیونکہ وہاں تو وہاں کا کانٹا بھی گلاب ہے, گلے گلاب سے آنا ہے. کیا شان ہے وہاں کے, وہاں کی تو خاک پاک بھی چمکتا ہوا نور ہے, کیونکہ نبی پاک قدموں سے لگا. شہر مدینہ منورہ ہے جی, شہر مدینہ منورہ میں جانا ہے تو بڑا احتیاط کرنی بابا جی, محتاط رہنا ہے. اور میں ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا کہ میں جلدی جاؤں گا, اور یہ میری غلطی تھی, یہ میری غلطی, میرا اونٹا ٹیڑھا ہو گیا, مجھے چلے نہ جائے. پھر وہ حدیثی مجھے یاد آ گئی کہ مدینہ شریف تیز نہیں چلنا چاہیے. میں یا اللہ تو اٹھے نو بندیا کی تو بغیر کر مہربانی کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں بڑے سلولی, اونٹا ٹھیک ہو گیا میرا, لیکن پہلے اسٹاپ لگ گیا. وہاں بڑے ایسے چلنے جیسے بڑا ادب سے چلتے ہیں. آقا صلی اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں, وہاں جمال ہی جمال ہے, رحمت ہی رحمت بس رہی ہے. بڑا آہستہ سے چلنا ہے, اور آنا بھی آہستہ ہے, جانا بھی آہستہ ہے. اور وہاں ایک مسجد آئے گی جس کا نام مسجد قباء شریف. وہاں ہفتے کے دن صبح جانا, پیدل جانا یا سواری پر جانا, یہ سنت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہفتہ کے دن مسجد قباء شریف میں جا کر 2 نفل پڑھتا ہے, اللہ کریم اس عمرہ کے برابر ثواب ہے. اور جو دن ملے مسجد قباء کی زیارت کرے, مسجد صدیق کی زیارت کرے, یعنی اور زیارات ہیں, مقامات, یہ آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ, مقامات کی زیارت کرے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سادہ سے لوگ, وہاں سے مٹی لے آتے ہیں, مٹی لے آتے. نہیں, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے. 10 لاکھ روپے کی مٹی چوری کر کے لے, یہ کیا بات ہے, آج خراب ہو جائے گا. یہ بہت بڑے بزرگ تھے جناب حضرت خواجہ بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ایک بصرہ میں شہر گئے, بصرہ, تو وہاں وہ 2 ان کے واقعات آتے ہیں. ان کے جو تھیلا اس کے چونٹی آ گئی, جب گھر آئے نا چونٹی اس کے تھے ان کے تھیلے میں, کہنے ہو یہ تو بصرہ کی چونٹی ہے, میرے تھیلے میں آ گئی. پھر واپس گئے اور چونٹی وہاں سے اٹھ گئے. یہ تقویٰ پرہیزگاری. ایک روایت میں تو قلم تھی وہاں لکھ رہے تھے, تو قلم آ گئی, قلم واپس کرنے گئے. یہ اللہ کے ان کرنے والے. تو وہاں سے مٹی وغیرہ نہیں لانی چاہیے. کہتے خاک شوا میں لائے جو مٹھی پر, یہ کیا بات ہے, یہ تو محبت کرنا ہے. مٹی کو جدا نہیں کرنا چاہیے, اس میں وہاں کی مٹی وہیں کی رہے. ہمارے بزرگ جو ہمارے شیخ حضرت قبلہ بابا جی قطب جلی امیر میں دنی حاجی محسن نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کے ساتھ گیا بار جنگل میں. وہ جاتے ہوئے تو جنگل جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے. تو میں نے وہ اوپر ادھر والے کھیت سے ڈھیلے اٹھا لیے 4-5. چلو چونکہ پانی نہیں ہے تو ڈھیلے استعمال کر لیں. میں نے ان کو پیچھے میں جناب ڈھیلے استعمال کرے. وہاں کہاں سے لائے ہو؟ میں جو پرلے کھیت میں کہنا وہی مٹی ان کی ملکیت ہے, ادھر سے میں لے لوں. کسی کی مٹی اپنے کھیت میں ڈالنے سے تقوی کا یہ تقاضا ہوتا ہے.
تو کوئی چیز وہاں سے مٹی وغیرہ پتھر وغیرہ چوری کر کے نہیں لانا چاہیے. بازار ہر چیز ملتی ہے، پتھر ملتے ہیں، نگ ملتے ہیں، کھجوریں ملتی ہیں، خوشبوئیں ملتی ہیں، تو اللہ توفیق دی وہاں سے لے کر آئیں. اور چاہے وہ چائنا کی چیزیں ہیں لیکن نسبت ہو جاتی ہے مدینہ شریف، نسبت بڑی چیز ہے. تفسیر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، پھر آپ نے ایک دیوار بنا دی. جب دیوار بنا دی تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیوار بنی پیسے تو لے لو. کہ سر بات یہ ہے کہ ابوہما صالحہ، ان کا ایک باپ نیک بندہ تھا تو میں نے اس کی نیکی دیکھ کر ان کا یہ کام کر دیا. نیک سے نسبت ہوئی کام ہو جاتا ہے. تو نسبت بڑی چیز ہے. یہ ساری نسبتوں کی باتیں ہیں. آج یادیں ہیں اللہ کے بندوں کی. ہر کام جو کریں گے آپ وہ کسی نہ کسی پیارے کی یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور پورا اسلام فوت شدگان کی یادیں. نماز بھی یاد ہے، روزے بھی یاد ہے، قربانی بھی یاد ہے. تو ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں آسانی فرمائے اور مدینہ شریف رج کے دروسی پڑھے. اور اگر کسی کو طواف خانہ کعبہ میں کوئی دعا نہیں آتی، کوئی بات نہیں. آدم علیہ السلام نے جب طواف خانہ کعبہ کیا تو فرشتے بھی طواف کر رہے تھے. انہوں نے کہا 2000 سال سے طواف کر رہے ہیں. آپ آ جائیں. وہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ فرشتے یہ پڑھ رہے تھے. تو جناب آدم علیہ السلام فرمایا کچھ میں اضافہ کر دے تو یہ پڑھا کرو. یہ کیا پڑھا کریں؟ پر میں ایسے پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. مثال پڑھا کرو. یہ ایڈیشن جو ہے یہ آدم علیہ السلام نے کی ہے. ہم سب کے ابا جی ضرور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا کہا میرے امتی ہو جب تم طواف خانہ کعبہ کیا کرو تو یہ تصویر پڑھا. اور یاد رکھیں طواف زیارت کے بعد صفا میں کی صحیح بھی کرنی ہے آپ نے، وہ بھولنا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور خانہ کعبے کا مقام یہ سب پیش نظر رکھنا ہے میرے پیارے پیارے بزرگ دوستوں. جس کو کوئی دعا نہیں آتی وہ طواف خانہ کعبہ کرے تو دروشی پڑھتا رہے. کچھ نہیں، آپ دروشی پڑھتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت شیخ شبلی. وہ خانہ کعبے کو طواف کر رہے تھے تو ایک بچہ نوجوان ہر قدم پر دروشی پڑھتا تھا. تو اس سے پوچھا اے نوجوان تجھے دعا نہیں آتا؟ ہے دعا کوئی نہیں آتی؟ کہتا آتی ہے. میں پڑھتے نہیں ہو. کہتا ہے تو دروشی پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے بابا جی بات یہ ہے پہلے آپ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے. جب نام بتایا تو کہنے اگر آپ بزرگ نہ ہو تو میں کبھی نہ بتاتا. آپ بات سنیں. بات یہ ہے میں اور میرے والد صاحب آج کے لیے آ رہے تھے. رستے میں میرے ابا جی کو ملک الموت میں پکڑ لیا. اس کا رنگ بدل گیا، کالا ہو گیا. میں نے جھٹ سے اس کے منہ پر چیڑ ڈال دیا، کپڑا رکھ دیا. میں بھی ڈر گیا کیا ہو گیا میرے والد کو. کہتے ہیں میں رو رہا ہوں. دوست مجھے کہہ یار کیا تیرے باپ رستے مر گیا ہے، ہمارا صبر خراب ہو رہا ہے. کہ ابھی یہ تو موت وقت پر آتی ہے، آگے پیچھے تو نہیں آتی. کہتے ہیں میں رو رہا ہوں رو کے میں بس تھک گیا. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ آئے ہیں. تو انہوں نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نور کی طرح چمکنے لگا. تو میں نے پوچھا آپ کون؟ بزرگ نے کہا تیرا ابا غلط کام بھی کرتا تھا لیکن دروشی بڑا پڑھتا تھا اور میں نبی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثر دروشی پڑھتا تھا، میں اس کی مدد کے لیے آیا. کہ 2 دن کے بعد میں فرائض احکام جو ہے ان کے بعد میں کثر دروشی پڑھتا ہوں.